پاکستان تحریک انصاف جیت گئی اور حکومت اپنی تمام تر فسطائیت کے باوجود ہار گئی۔ اتنا بڑا دعویٰ میں کیسے کر سکتا ہوں، یہ میں نے آپ کو پوری تفصیل سے بتانا ہے۔ سب سے پہلے لاکھوں کروڑوں درود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک پر اور اہل بیت پر۔ جی ناظرین، میں نے آپ کے سامنے اتنا بڑا دعویٰ کیا کہ پاکستان تحریک انصاف جیت گئی اور حکومت ہار گئی، چاہے وہ پنجاب حکومت ہو، سندھ حکومت ہو، یا بلوچستان حکومت ہو، یا وفاق حکومت ہو۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے ہر طرح کا ڈراوا دیا، ہر طرح سے ڈرایا دھمکایا، اور ڈرانے دھمکانے کے باوجود انہوں نے ہاسٹلز خالی کروا لیے، انہوں نے بس سٹینڈ جو ہیں وہ بند کر دیے، روٹ بند کر دیے، تمام تر روٹ جو اسلام آباد کی طرف جاتے تھے یا اسلام آباد سے نکلتے تھے وہ تمام کے تمام بند کروا دیے۔ ہر شہر کو تالا بندی کر دی گئی۔ جس طرح بادشاہوں کے دور میں ایک وال سٹی ہوا کرتی تھی اور اس کو جب چاہیں بادشاہ تالا لگا کر بند کر دیتے تھے شہر کو، اسی طرح آج کے بادشاہ نے بھی لاہور کو بھی بند کر دیا، قصور کو بھی بند کر دیا، گجرانوالہ گجرات، آگے منڈی بہاؤدین گجرات، گجرات سے گوجرا، گجر خان سے آگے پنڈی کو علیحدہ سے بند کیا، اسلام آباد کو علیحدہ سے بند کیا، اور دیواروں کی اوپر کنٹینروں کے اوپر کنٹینر رکھ کر دیواریں بنا دی۔ یہ تمام تر کام کرنے کے باوجود، بندوبست کرنے کے باوجود، انہوں نے حکومت نے شناختی کارڈ کینسل کرنے کا جو ہے وہ دھمکی دی کہ ہم شناختی کارڈ کینسل کر دیں گے، ہم ان کا پاسپورٹ بلاک کر دیں گے، ہم ان کے کاروبار جو ہیں وہ تباہ کرتے ہوئے سوشل میڈیا نے دکھایا۔ میڈیا اس وقت جو ہے وہ حکومت کے ساتھ ہے، نہ کہ حق کے ساتھ، حالانکہ میڈیا کا کام ہے دونوں طرف سے دکھانا، جس طرح ہم دونوں طرف سے دکھاتے ہیں۔ میڈیا کا بھی یہی کام ہے کہ میڈیا دونوں طرف سے دکھائے، مگر میڈیا دونوں طرف سے نہیں دکھاتا۔ میڈیا صرف وہ دکھاتا ہے جو بادشاہ سلامت دکھانا چاہتے ہیں۔ پارا چنار کے اندر جو ہے وہ انتہا کا کہہ لیں کہ آگ لگی ہوئی ہے، پارا چنار کے اندر فسطائیت چل رہی ہے۔ میڈیا نے پارا چنار بھی نہیں دکھایا، جس کا ہم دل سے ہمیں دکھ ہے، ہم افسوس کرتے ہیں، ہم مذمت کرتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ جس طرح پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کو گھروں سے جا کر چادر چار دیواری پامال کر کر اٹھایا جاتا تھا، اسی طرح سے پارا چنار کے جو مجرم ہیں ان کو بھی اسی طرح سے اٹھایا جائے اور چوک کے اندر ان کو سزا دی جائے، انہیں چوک کے اندر لٹکا دیا جائے، انہیں چوک کے اندر پھانسی کرینوں کے ساتھ پھانسی دی جائے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اس ملک کا امن تباہ کیا ایک طرف، مگر انہوں نے چھوٹے معصوم بچوں کو بھی نہیں بخشا، اور بزرگوں کو نہیں بخشا، عورتوں کو نہیں بخشا، بلا امتیاز انہوں نے پوری انسانیت کا قتل کیا ہے۔ اس لیے میرا یہ مطالبہ ہے کہ پارا چنار کے مجرمان کو سر عام کرینوں کے ساتھ لٹکا کر پھانسی دی جائے اور پارا چنار کے مین چوک پر دی جائے، اور تمام میڈیا اس کو لائیو کوریج دے اور لائیو کوریج دے کر اس کو وہ دکھائے۔ اسی طرح جو ہے پی ٹی آئی کے ساتھ جتنی بھی فسطائیت کی گئی، اس کے باوجود ہر شہر میں آپ نے دیکھا، میں نے دیکھا کہ ہر شہر میں پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان بلکہ عوام بھی ان کے ساتھ نکلی، اور نکل کر انہوں نے یہ ثابت کیا کہ وہ عمران خان کی کال کے ساتھ لبیک کہتے ہیں، اور عمران خان کے جو بیانیہ ہے اس کو ابھی بھی سپورٹ کرتے ہیں۔ جس طرح سے 8 فروری کو سپورٹ کیا گیا عمران خان کو اور عمران خان کے بیانیے کو، اسی طرح سے آج بھی عمران خان کو اور عمران خان کے بیانیے کو سپورٹ کیا گیا، اور عوام باہر نکلی
اور نکل کر اس نے حکومت کو شکست دے دی کہ آپ نے اتنا ڈرایا دھمکایا، ڈرانا دھمکانا اپنی جگہ، مگر ہم حق اور سچ کے لیے باہر نکلتے ہیں۔ عوام نے یہ ثابت کر دیا کہ ہم باہر نکلے ہیں، اور یقیناً حکومت کی ٹانگیں پہلے ہی کانپ رہی تھیں، کیونکہ ایک شخص جو ہے وہ قید کے اندر بیٹھ کر، جیل کے اندر بیٹھ کر، جیل کی اونچی اونچی دیواروں اور مضبوط سلاخوں کے پیچھے سے ایک کال دیتا ہے اور پورا پاکستان امڑ آتا ہے۔ یہ پورا پاکستان کے امڑ آنے کا جو اصل کہانی یہ ہے کہ وہ عمران خان کے بیانیے کے ساتھ آج بھی کھڑے ہیں۔ جس طرح 8 فروری کو انہوں نے نکل کر، پورے پاکستان نے نکل کر عمران خان کو ووٹ ڈالا تھا، اسی طرح سے آج بھی عمران خان کو انہوں نے ووٹ ڈالا ہے۔ عمران خان کی آج بھی جو بیانیہ ہے اس کو سپورٹ کیا گیا ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں، برملا کہتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف جیت گئی، اور حکومت تمام تر فسطائیت کے باوجود آج ہار گئی۔ اگلے ولاگ تک راشد اقبال قادری کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔